Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. محترم سامعین کرام، ہمارا سلسلہ وار جو درس کی محفل رکھی گئی ہے، عقائد کا بیان ہمارا چل رہا ہے۔ عقائد کے بیان میں کلمہ طیبہ کا ترجمہ اور پھر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا ترجمہ اور اس کی تشریح آ رہی ہے۔ گزشتہ بھی کچھ ہم اللہ رب العزت کے تعلق سے اور ایمان باللہ کے تعلق سے ہم نے تفصیلی سماعت کیا۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے ایمان کس کو کہتے ہیں اس کا اعادہ کرتے ہوئے کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ایمان کے ارکان یعنی پلرز دو ہے، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا ہارٹ دل سے تصدیق کرنا۔ یہ ارکان ایمان، ایمان آف دا پلرز کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہوئی، ایمان کے ارکان ہوئے۔ مومن کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ مومن کے معنی آتے ہیں ماننے والا، ایمان رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ لیکن مومن جو بلیویر ہوتا ہے اس کی تعریف کیا؟ ایمان والا یعنی کلمہ طیبہ یا ایمان مجمل یا ایمان مفصل کو زبان سے پڑھنے اور دل سے تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اکثر عمومی طور پر جب ہم ایک نئے آدمی اور شخصیت سے جب ملاقات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے ہیں یا ایمان مجمل پر ایمان کے رکھنے والے ہیں یا صرف ایمان مفصل جو بلیف ان ڈیٹیل جس کو کہا جاتا ہے ایمان مفصل، کیا اس کے اقرار اور تصدیق کرنے والے یا ماننے والے ہیں یا نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو مومن ایمان والے کو کہا جاتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے مومن بھی بنایا اور مسلم بھی بنایا اور ایمان والے گھرانے میں اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ آئیے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پاک کلمہ ہے جس میں اللہ پر بھی ایمان لیا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے والا مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آسان سا ترجمہ ہے،
کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کا لینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو معبود مانا جائے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ طلباء، ایک نکتہ یہاں پر آپ کو پوائنٹ آپ کو ایک سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حضرات ہمیں میں سے ہے، آپ ان کے گرامر کی غلطی بولیے آپ، یا پھر ان کا نظریہ بولیے، یا ان کا اعتقاد بولیے، یا ان کا ایمان بولیے، لا الہ الا اللہ یہاں تو ترجمہ صحیح کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے بولتے ترجمہ، ہے کا ترجمہ نہیں کرتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بول کے آگے رک جاتے خط، یہ دونوں بھی غلط ہے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبتدا ہے جس سے آپ آغاز کریں گرامرز میں، جس کو کیا بولتے ہیں سبجیکٹ، اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ جب دو ورڈز جب آ جائے تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ جب بن جاتا ہے جملہ سینٹنس، تو خود بخود اس میں ہے کا ترجمہ آ جاتا ہے۔ انگلش میں اس وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب دو کلمے ایک ساتھ جب آ جاتے ہیں تو خود بخود ہے کا ترجمہ آتا ہے، تھے کا ترجمہ پیدا نہیں ہوتا۔ تھے کے لیے جسے انگلش میں واس اور ور لگاتے ہیں، یہاں عربی زبان میں اس کے لیے کانا آتا ہے، کانا یکونو، واس اور ور کے معنی میں، لیکن یہاں پر تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ غلطی ترجمے میں اکثر لوگ کرتے ہیں، عمدن کرتے ہیں، یا ان کا اعتقاد حضور کے تعلق سے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا علم کی ناکمی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال آپ ترجمہ اس کا ٹرانسلیشن اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قیامت تک رہیں گے، حضور کی رسالت تو ختم ہونے والی نہیں، اللہ نے اسی پر ایمان لیا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر احمد بھی اگر پڑھے تب بھی وہ کامل ایمان والا داخل اسلام نہیں سمجھا جائے گا، محمد رسول اللہ اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ ہوا، ٹرانسلیشن ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایمان مجمل و ایمان مفصل۔ مومن کس کو کہتے ہیں اوپر ہم بتا کے آئے کہ جو کیا ہے سرسری اختصار سے بلیف ان کنسائز جس کو بولتے ہیں ایمان مجمل، اس کا اقرار کرنا یا تصدیق کرنا، اور تصدیق کرنے والے ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے، یا بلیف ان ڈیٹیل جو ایمان مفصل جس کو کہا جاتا ہے، اس پر اقرار کرنا یا تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو اب صاحب کتاب جو ہم اپنے کورس میں جو کتاب ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے نصاب اہل خدمات شرعیہ، ہم اس کا درس ہمارا چل رہا ہے۔ تو آگے ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ایمان کو تقسیم کیے، مجمل یعنی اختصار، ایمان کو اختصاری طور پر مختصر طور پر کیا ہے، اور ایمان مفصل بلیف ان ڈیٹیل کیا ہے، یہ عربی زبان میں ابھی آ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی نقل کیا جا رہا ہے۔ تو ایمان مجمل کس کو بولتے، جو بلیف ان کنسائز جس کو انگلش زبان میں کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ I believe in authority of اللہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ
اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، جیسا وہ ہے اپنی ناموں اور صفات کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لایا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام کو، خدا کے ہر حکم کو ماننا۔ جب خدا کو جب مان لیے ہے تو اس کے ہر حکم کو ماننا خدا ہی کو ماننا ہے، اس کے آرڈر کو تسلیم کرنا خدا ہی کو ماننا ہے۔ تو یہ ایمان مجمل جس کو بلیو ان کنسائز کہا جاتا ہے وہ یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ عربی زبان میں ہے، اور اس کا ترجمہ اگر ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو یوں کیا جائے گا، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام کو۔ اس کو بلیو ان کنسائز کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان مجمل جس کو ختم ہو چکا ہے، اب ایمان مفصل جس کو انگلش میں بلیو ان ڈیٹیل کہا جاتا ہے، عربی زبان کی عبارت یوں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کیا ہے؟ حاضرین، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے سارے ملائکہ پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آخر دن پر ہم نے لاسٹ ڈے آف دا ورلڈ، یعنی آخر دن دنیا کا ہوگا، یعنی آخرت کے دن پر، جو آخرت کا جب دن آخری ہو جائے گا تو آخرت آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت کے دن، آخر دن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قیامت پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اچھی ہو یا بری سب اللہ تعالی کی جانب سے ہے۔ یہ چیزیں جو ایمان مفصل میں ذکر کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے بلیف ان ڈیٹیل میں، یہ عقیدے کی جڑ ہے، بنیاد ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پہ یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر کے ہونے پر ایمان لانا، سب اللہ کی جانب سے۔ ان میں سے ایک کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ناظرین کرام ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ اسکولز میں بھی اور مدارس میں، مساجد میں بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد دلوایا جاتا ہے، اور اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ یقین ہو جائے ان چیزوں پر، ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اب یہاں پر عربی زبان میں ایمان مفصل کا ذکر کرنے کے بعد، اس کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد، اب ہر ایک کی ڈیٹیل اور تفصیل اور اس پر ایکسپلین کروایا جا رہا ہے۔ آمنت باللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کے اوپر آمنت باللہ آیا ایمان مفصل میں، پھر اس کے بعد ملائکہ کا ذکر آیا، ملائکہ کے تعلق سے کیا ایمان ہمارا ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا بیان آ رہا ہے۔
کتابیں کون کون سی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، رسولوں کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آ رہی ہے، تفصیلات پوری، آخرت کے دن پر ایمان لانا کیا مراد ہے، کیسا ایمان اس پر لایا جا سکتا ہے، کیسا یقین اس پر کیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور تقدیر کے متعلق۔ تو آئیے ناظرین کرام ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، I believe in the اللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ پر ایمان لانے کا بیان۔ اب اس کی تفصیلات کیا کیا اس ضمن میں آمنت باللہ کے تحت کیا کیا چیزیں داخل ہو جائیں گی اور اللہ پر کیسا ایمان لانا ہے اس کی تفصیلات ذکر کر رہے ہیں۔ آپ اصل کتاب کی طرف بھی آپ انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اور اردو پڑھنے والے اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور یا سماعت کرنا چاہتے ہیں سماعت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور سے توجہ فرما لیں کہ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ سنیے، سب سے پہلے اللہ تعالی اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے، واحد ہے، ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اور اس کے افعال یعنی اس کے ورکس میں یکتا، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیس لہ شریک، نہ ذات میں نہ صفات میں، اس کی خوبیاں اور کمالات جس کو کہا جاتا ہے، اور افعال میں یکتا، وہ واحد ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری ذات ناقص ہے، اس کی ذات کامل ذات ہے، باقی رہنے والی ذات ہے، اس کے صفات کامل ہے، اس کی خوبیاں کامل ہے، ہمارے اندر نقص ہے، ہمارے صفات نقصانیاں ہے، ہم مجبور ہے، اس کے افعال جو ہے وہ فاعل حقیقی ہے، وہی کرنے والا جو وہ چاہتا ہے، فعال لما یرید، ہم اس کی قوت سے کرتے ہیں، وہ اپنے خود آپ سے کرتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید۔ تو وہ ذات، صفات، افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر آگے مزید فرماتے ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کیسے لایا جائے، وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہو، یہ نہیں کہ کسی نے اس کو موجود کیا، وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہے۔ ہم خدا کی ذات سے ہمارا وجود ہے، لیکن خدا اپنی ذات سے خود موجود ہے، یہ نہیں کسی نے اس کو موجود کیا، ایجاد کیا، ایسا نہیں ہے۔ آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ما کان و ما یکون، جس طرح تھا وہ ہمیشہ رہے گا، قدیم ہے۔ کیا ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے اسماء و صفات ہے سب قدیم ہے، اس کی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گی، اس کے اسماء اور صفات، کمالات سب قدیم ہے اس کی ذات میں، اور ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ کہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، وہی اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی، ہر جگہ موجود ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب نو پیدا اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، یعنی دنیا میں خدا کے سوا جو کچھ بھی موجود ہے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے، سب نو پیدا ہے، یعنی ختم ہونے والے ہیں، اور اس خدا کا کی جانب سے پیدا کیا ہوا ہے، وہی سب کو فنا کر کے پھر دوبارہ مردوں کو قیامت میں زندہ کرنے والا۔ آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے وہی ساری مخلوقات کا روزی دینے والا ہے، رزاق، پالنہار بھی، رب العالمین بھی کہا، اور ان اللہ هو الرزاق، قرآن میں کہا کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں، وما من دابۃ،
فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو کچھ بھی چلنے والے ہو، چوپائے ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ ہی پر ہے اس کا رزق کا دینا، رزق کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے، تو وہ رازق بھی وہی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، خدا حاجت روا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے نرالا ہے، کوئی اس کا مثل وہ مانند بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، جب آمنت باللہ جب آپ کہہ رہے گئے تو تقاضا یہ ہے کہ ایسا مانا جائے کہ کوئی اس کا مثل و مانند نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ چلیے، آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ماں باپ جورو بیٹی بیٹا کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے صاحب۔ خدا کون ہے؟ جس کا نہ جنا گیا ہو، نہ جنا ہو، نہ اس کا ماں باپ ہو، نہ کوئی اس کی اولاد، یہ ایمان باللہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے وہ جسم، صفات جسم، جیسے کھانا پینا سونا، جسم کے جو تقاضے ہیں ان سب سے پاک ہے، سبحان اللہ اما یصفون، سبحان اللہ اما یصفون، اس کی ذات مبارکہ ہے، پاک ہے خدا کی ذات ان چیزوں سے جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں، تو کھانے پینے سونے وغیرہ سے سب سے پاک ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے کہا نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ چلیے، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، حی قیوم، جیسا کہ خود اللہ نے آیت الکرسی میں کہا اللہ لا الہ الا ہو والحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور خود سے قائم بھی ہے، خود سے قائم، تو وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل اور صورت نہیں، کیا ہماری طرح صورت اور شکل سے پاک ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کے آنکھ نہیں ہے، وہ ہر آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ ہونا، زبان ہونا، یہ ساری چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہے ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے، اذا قضا امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ اس چیز کو کہتا ہے تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ جی حاضرین، ابھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد ایک صاحب آ گئے تھے جی، تو ایمان باللہ کے تقاضے چل رہے ہیں۔ ایمان باللہ
کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا۔ ایمان باللہ کا مطلب ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ وہ دلوں کے اندر ہو یا زمین کے نیچے یا جہاں کہیں خدا تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے۔ اور ایمان باللہ کا مطلب ہے وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ زندہ وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی بناتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو بیماری کا آنا، شفا کا پانا اور جینا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہے وہی عزت ذلت وہی دیتا ہے اور نفع نقصان بھی وہی پہنچاتا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہی سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ وہی، سب کا مالک، نگہبان، وکیل جس کو کہا جاتا ہے، اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت۔ وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف، یعنی تمام خوبیاں اور کمالات سے متصف ہے اور زوال کی علامتوں اور ہر عیب سے پاک۔ کسی کو تنزیہ پاکی کہا جاتا ہے، ہر عیب سے پاک، اور پرستش اور عبادت کا مستحق صرف وہی ایک ذات ہے جل جلالہ، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ آمنت باللہ کا مطلب اور تقاضا یہ تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوا، تو اتنی چیزوں پر اللہ کو ماننا، اتنی چیزوں کے ساتھ عقیدہ اللہ پر رکھنا جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا ہے، یہ آمنت باللہ کے ضمن میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی یہ چیزیں آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کا بھی ہم ذرا بھی انکار کر دے یا شبہ میں پڑ جائے تو پھر ہمارا ایمان کیا ہے چلا جاتا ہے، اور ہم مومن اور ایمان والے کامل طور پر بن نہیں سکتے، بلکہ ہمارا دعوی ایمان بھی غلط ہو جائے گا اور ہمارا آمنت باللہ بھی کہنا بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان مفصل میں سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس طرح اللہ پر ایمان لانا آمنت باللہ کہلاتا ہے۔ اب ایمان مفصل میں جو بلیو ان ڈیٹیل ہے، دوسری چیز دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا بیان آ رہا ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ، دوسرے نمبر پر ملائکہ پر ایمان لیا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جس طرح ایمان والوں میں، مسلمانوں میں فرما بردار اطاعت گزار جس طرح بندے ہوا کرتے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اس کے حکم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ جس طرح اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے
ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اس لیے ان کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے، اور نور ہونے کی وجہ سے اس طرح روشنی کیا ہے گھٹتی نہیں اور دکھائی نہیں دیتے، اس طرح ملائکہ کو ہم کیا ہے ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ نورانی مخلوق ہے اور وہ موجود ہے، زمین و آسمان ہر جگہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے کندھوں پر اللہ نے جن کو 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، سیدھے جانب کے فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، معمور کیا گیا، پابند کیا گیا لکھنے پر، اور بائیں جانب کے فرشتے کو کیا ہے برائیوں کے لکھنے پر معمور کیا گیا ہے۔ تو فرشتے موجود ہے، زمین و آسمان میں ہر جگہ رہتے ہیں، مگر ہماری عام نظروں سے پوشیدہ ہے۔ چلیے، ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، مرد و عورت پن سے پاک ہے، یعنی مرد ہے نہ عورت۔ دیکھیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا اعتقاد ہونا چاہیے ہمارا ملائکہ کے تعلق سے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، مرد و عورت کے پن سے وہ پاک ہے، نہ مرد ہے نہ عورت، نورانی ایک مخلوق، جس طرح کیا ہے بعض قوموں کا جو عقیدہ تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے۔ کیا ملائکہ ایک نورانی مخلوق ہے، جس طرح ہم مٹی کے مخلوق کہلاتی ہے، اس طرح ملائکہ نورانی مخلوق ہے۔ چلیے، کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازمات سے پاک مخلوق ہے، نہ کھانے کی ان کو حاجت، نہ پینے کی، نہ جسمانی اور چیزوں سے بھی وہ پاک ہے، ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی حمد تعریف میں، تسبیح میں، تہلیل میں مصروف رہتی ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کارخانہ قدرت کے مختلف کام، دنیا کے جو مختلف کام ہیں ان میں سے بہت ساروں کے اللہ نے سپرد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کے لیے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے اور بہت سے کام ان کے سپرد کیا ہے۔ جس کام پر اللہ نے ان کو لگایا ہے، اس طرح ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی جانب سے ایک ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے، اور وہ ڈیوٹی بجا لاتے ہیں، کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان میں 4 فرشتے اولو العزم اور سب سے افضل ہے۔ وہ 4 فرشتے کون سے؟ ملائکہ کی تعداد تو انگنت ہے، گن نہیں سکتے، بے تعداد، بے شمار انگنت فرشتوں کی تعداد ہے، ان میں سے 4 فرشتے بہت بڑے ہیں اور افضل ہے۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ نمبر 2 میکائیل علیہ السلام، جو پانی برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام جو بارش کے برسانے اور مخلوق کو روزی دینے پر، روزی کے پہنچانے پر ان کو مامور کیا گیا، ان کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے وحی لے کر، قرآن کی آیات لے کر، جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میکائیل علیہ السلام کا کام پانی برسانا، جہاں اللہ حکم دے، مخلوق کو کتنا رزق دینا ہے، وہ روزی کے پہنچانے پر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ نمبر 3 اسرافیل علیہ السلام ہے، جو ملائکہ میں بڑے فرشتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ سور کو لیے کھڑے ہیں،
قیامت کے دن پھونکیں گے۔ یہ سور کیا ہے؟ ایک سینگ نما ایک چیز ہے، سینگ جس طرح ہوتی ہے گائے کی، بکرے کی جیسا سینگ ہوتی ہے، وہ سور کو لیے کھڑے ہیں قیامت کے دن۔ جیسا قیامت کا دن آئے گا وہ سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ خدا کے حکم سے وہ سور کو لیے کھڑے ہیں۔ چلیے چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، جن کا کام یہ ہے کہ ہر انسان کی، ہر بندے کی روح نکالنے پر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہوا۔ نمبر 3، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، بکس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا۔ تو بہت سی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی، اتاری، تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ سب کی سب سچی اور برحق ہے، ساری کتابیں سب سچی اور برحق ہے، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کل چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں جن کی تعداد بتلائی گئی 104 مشہور ہے، لیکن بلا تعیین، کیا بغیر کسی کو خاص کیے سب پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ چلیے سب کتابوں میں 4 کتابیں جو بڑی ہے اور مشہور ہے اور 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی، وہ کون سی کتابیں ہیں؟ بہت ساری آسمانی کتابوں میں 4 بڑی کتابیں اور مشہور ہے جو 4 اولو العزم پیغمبروں پر اتاری گئی۔ نمبر 1 توریت ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ موسیٰ میں واو ہے تو توریت میں بھی واو ہے، دیکھیے، تو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ زبور، کیا واو تیسرے نمبر پر ہے، تو زبور میں بھی ورڈ جو ہے زبور کا، اس میں بھی واو دوسرے نمبر پر ہے، تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ اس طرح یاد کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ انجیل میں یا ہے، دیکھیے، تو عیسیٰ علیہ السلام میں بھی یا ہے، تو اس سے مراد حضرت انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب مراد ہے۔ قرآن، یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی قرآن مجید۔ قرآن سب کتابوں سے افضل و اکمل اور آخری کتاب ہے۔ اب آسمان سے کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا، قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اس وقت قرآن کے سوا دوسری کتابوں کا حکم بھی باقی نہیں رہا۔ اب قرآن ہی کو پڑھا جائے گا، قرآن ہی کو دلیل مانا جائے گا، قرآن ہی کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنایا جائے گا، اور دوسری کوئی کتابوں کا اب حکم باقی نہیں رہا۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں، اس پر یہ اس طرح ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، اور یہی مطلب ہے اس کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ چلیے اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اور نبی، کیا رسول بولیے یا نبی، دونوں ہم معنی لفظ ہے۔ کیا ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول میں
فرق یہ ہے کہ جن کو کتاب اور نیا دین اللہ کی طرف سے ملا، جیسے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، ان کو رسول کہتے ہیں۔ جن کو کتاب اور نیا دین نہیں ملا بلکہ اپنے رسول کی دین کی اشاعت و ترویج کے لیے ان کو بھیجا گیا تو وہ صرف نبی ہے، ان کو رسول نہیں کہیں گے۔ جو کتاب اور نیا دین جو لے کر آئے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو نبی تو بہت آئے، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی تعداد بتلائی جاتی ہے، تو ہر رسول نبی ہے۔ تو نبی اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہ فرما بردار اور مقبول ہستیاں ہیں، خدا کے مقبول بندے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں بھیجا۔ یہ سب انسان تھے لیکن تمام انسانوں سے افضل و اکمل، تمام انسانوں سے افضل و اکمل ہستیوں کا نام رسول ہے۔ سب راست باز، سچ کہنے والے، امانت دار، نیکوکار، معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ رسولوں کے تعلق سے ہونا لازم اور ضروری۔ کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، خیانت سے، وعدہ خلافی وغیرہ کبھی ان سے سرزد نہیں ہوئی، نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد بھی نہیں، نبوت سے پہلے بھی نہیں، نہ نبوت کے بعد، یہ ساری چیزوں سے پاک اللہ کا رسول اور نبی ہوا کرتا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر کمی و زیادتی نہ کرتے تھے، نہ ان سے کبھی اس میں بھول چوک ہوتی تھی۔ اللہ کے احکام کے پہنچانے میں، تبلیغ کے کرنے پر ذرہ برابر بھی نہ کمی نہ زیادتی کرتے تھے، نہ ان سے کبھی بھول چوک بھی نہیں ہوتی تھی۔ جو کچھ انہوں نے مخلوق کو، خلق کو سنایا، ہدایت دی، سب برحق ہے، سچا ہے۔ جو بھی انہوں نے پہنچایا، خلق کو، مخلوق کو بتایا، اپنی امت کو بتایا، ہدایت دی، وہ سب حق پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، جھوٹ کا ذرہ برابر بھی شیبہ اور شبہ نہیں ہے۔ انبیاء بہت ہوئے ہیں، سب انبیاء پر بلا تعیین تعداد، یعنی کوئی تعداد مقرر نہیں، ایمان لانا چاہیے۔ کوئی صالح، نیک، ولی، قطب، کوئی بھی کیسے ہی بزرگ اور کامل کیوں نہ ہو، کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی ولی اور قطب بھی نبی کے مقام اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہمارا رسولوں کے تعلق سے عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادات کام کرائے جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں۔ ان امور کو، ان کاموں کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ علامت ہے نبوت کی، نشانی ہے سچے نبی ہونے کی۔ بہت سارے معجزے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ 2-4 معجزے وہ تو مانے بشر کو ہی پوری حیات سلسلہ معجزات ہے۔ حضور کی شان، اللہ نے اتنے معجزے دیے۔ تو انبیاء کے معجزے کہتے ہیں جو ایسے کام ان سے ہو جو ہماری عادت کے خلاف ہو، ہمارے ذہن کے خلاف ہو۔ ذہن نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، عقل نہیں مانتی، ذہن میں نہیں آتا۔ کیا؟ ہاتھوں سے پانی کا جاری ہونا، چشموں کا جاری ہونا انگلیوں سے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا، حالانکہ یہ ہمارے عادت کے خلاف، ذہن کے خلاف ہے، لیکن اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ انبیاء سے جب
ہوتے یہ کام انبیاء سے، یہ کام جو ہوتے ہیں اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ ہماری عقل بھی عاجز ہے کہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف صحیح روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، سب حق ہے۔ انبیاء کے معجزے قرآن شریف میں بھی آئے اور صحیح روایتوں کے ساتھ بھی ثابت ہے، یہ سب معجزے انبیاء کے برحق ہے۔ پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑھا ہے، سب سے برتر نبیوں میں، رسولوں میں افضل ہمارے رسول کریم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام عالم کے لیے رحمت اور کل اہل زمین و آسمان کے پیغمبر اور ان سب سے افضل ہے۔ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوا ہے نہ ہوگا آپ کے بعد، قیامت تک جتنے انسان جنات ہوں گے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے۔ جنات کے بھی کیا، انسانوں کے بھی، ملائکہ کے، ساری مخلوق کے، ہر ایک کے پیغمبر اور رسول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر رسولوں کا بیان ختم ہوا کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب مصنف رائٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت ذکر کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم یہاں سے آگے آئندہ جو کلاس ہوگی، نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں سے آغاز کریں گے۔ اب کسی کو کچھ سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے اپنے معلومات میں اضافے کے لیے، تو ضرور ہم سے ہمارے سامنے سوال رکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں یہاں پر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ کوئی شخص پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو اور اس سے ABCD پڑھانے کے لیے کہا جائے تو کیسا محسوس ہوگا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ عثمانیہ یونیورسٹی سے PhD ہے، جامعہ نظامیہ سے کامل کرنے کے بعد اب مولوی فاضل کی جماعت کو پڑھاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی ہماری محبت میں وہ بالکل بنیادی عقائد پہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ان کو نوازے، ان کے علم عرفان میں ترقی عنایت فرمائے، ان کے بزرگوں کو مرحومین کو جزائے خیر دے، آمین۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، سوال کرنے میں جھجکیں نہیں۔ اگر سوال علم کے حاصل کرنے میں اگر ہم کوتاہی کریں یا جھجکیں یا شرمائیں تو ہمارے پر جاہل رہیں گے۔ تو یہ جو مسائل آج جس طرح حافظ صاحب محنت کر کے اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انبیاء کے، ملائکہ کے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے تعلق سے جس طرح تفصیل سے بیان فرمائے، اس کو بار بار دہرائیں اور اپنے بچوں کو اس کا اعادہ کرائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب پہ اگر بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں تو 2-3 سوال، یعنی ہمارے ساتھ بالکل نوجوان طبقہ بھی ساتھ ہے، عورتیں ہیں، اور ہمارے یہاں ماحول کی وجہ سے اردو کے الفاظ ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جیسے صفات، اعمال، یہ جو 2-3 الفاظ اپنے بار بار آپ نے دہرائے، اس کی ذرا تشریح مثال، عام مثالوں کے ساتھ اگر آپ کریں تو ہمیں سہولت ہوگی سمجھنے میں۔ صفات اور افعال پلیز ذرا روشنی ڈالیے، پھر آگے انشاءاللہ بھائیوں سے سوالات لیں گے، پھر صدر صاحب کی اجازت سے دعا فرمائیے انشاءاللہ۔ افعال اور صفات، یہ تھوڑا افعال آپ جس طرح آمنت باللہ کے تفصیل میں افعال اور صفات جو بیان فرمایا نا، اس کے معنی پہ ذرا معنی روشنی ڈالیے ڈاکٹر صاحب۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، یعنی ذات یعنی اپنے وجود، اور اپنی ذات یعنی اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنے وجود کے اعتبار سے، صفات سے مراد خوبیاں اور کمالات۔ خوبیاں اور کمالات کو کیا بولیں گے؟ اس کو صفات سے مراد جیسے
کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ علم کا رکھنے والا ہے. ہماری صفت کیا ہے؟ ہم مردہ ہے اور ہم جاہل ہے اور اللہ سننے والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے. افعال سے مراد یہ ہے کہ ہم عاجز ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے. ہم مجبور ہے، وہ طاقت کا رکھنے والا ہے. تو یہ افعال ہوئے. تو یہ صفات میں، افعال میں اور اپنی ذات یعنی وجود اور اپنے آپ میں اللہ واحد ہے، یکتا ہے. اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. ان میں اللہ کو کیا ہے؟ یکتا مانے یعنی اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اگر ان چیزوں میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں اگر شریک کر دے تو تبھی اس کو مشرک کہا جاتا ہے. ورنہ تو ہم خالی یہ کام کرے شرک، یہ کام کرے شرک نہیں، اس کو نہیں بولتے. شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات میں یعنی اس کے وجود میں برابر ٹھہرائے، صفات میں یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوبیاں رکھتا ہے، کمالات رکھتا ہے، جیسے زندہ ہونا، قدرت کیا جاننا، علم، سننا، بولنا، یہ اللہ کے صفات ہے. اس میں افعال سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدرت کا رکھنے والا ہے. ہم کیا ہے؟ عاجز ہے. طاقت کا رکھنے والا ہے، ہم مجبور ہے. تو یہ افعال میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ مراد ہے ذات، صفات اور افعال سے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. انگریزی میں ہم افعال کو لٹرلی اگر بتائے تو his actions مانیں گے، اور جی صفات سے مراد اس کے ایڈجیکٹو، صفات سے مراد اس کے جی خوبیاں انشاءاللہ ہم اس خوبیاں. طرح انگریزی کر سکتے ہیں. شکریہ، بہت بہت جی شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. اب کوئی اگر سوال ہے تو اپنا نام لے کر سوال رکھیں. آج کے جو سبق ہے اس کے بارے میں کوئی اگر سوال ہے تو پلیز اپنا سوال رکھیں ڈاکٹر صاحب کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے، جو صفات اللہ کی صفات ہے تو کس صفاتوں پہ اللہ کے جو عبد لگایا جاتا ہے، عبد جو لگایا جاتا ہے، تو یہ پوری صفات پہ لگایا جائے گا یا ہر کوئی اسپیسیفک وہ ہے اس کے لیے؟ جی جی جو عبد کا، جو اللہ کے نام سے پہلے جو عبد کا جو لگایا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام سے، معبود جیسے لگایا جاتا ہے. جیسے کہ نام کسی کا نام اگر رحمان رکھ ہاں رہے ہاں تو عبد نام اگر الرحمان جیسا کسی کا رکھتے رکھا تو ہے تو اب اس سے پہلے لگانا بہتر ہے. لیکن پھر بھی اگر نہ لگایا جائے، جیسے خالق بولتا ہے، اصل ہے عبد الخالق ہونا چاہیے. خالق تو خدا کی صفت ہے، تو عبد الخالق ہونا چاہیے. اللہ نے رکھا عبد اللہ، جس طرح نام رکھتے ہیں اسی طرح عبد الخالق رکھنا. عبد الباری نام رکھنا. باری کے معنی پیدا کرنے والے کے آتے ہیں. خالق کے معنی میں کریٹر کے معنی میں ہے باری. باری السماواتی والارض قرآن میں بھی آیا. تو باری سے پہلے عبد لگایا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام میں بھی جو فرمائے، بہترین ناموں میں سے یہ ہے کہ عبداللہ نام رکھا جائے، عبد الرحمن نام رکھا جائے. تو اس طرح عبد کے ساتھ نام رکھا جائے، یہ سب سے بہترین ہے. اگر نام رکھنے کے باوجود بھی کوئی باری اگر بھی پکارتا ہے تو پھر خدا اس کو مراد نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی لیتا ہے. بندہ بندہ ہی ہے، خواہ کتنے اوپر کیوں نہ چلا جائے. اور رب رب ہی ہے، اگرچہ کہ وہ نیچے آ جائے. بتلایا گیا اور رب رب و ان تنزل، اگر وہ نیچے اتر بھی جا جائے تو رب رب ہی ہوگا. اگر بندہ وہ ان کا نہ ترقی کرتے کرتے اوپر بھی چلا جائے تب بھی بندہ بندہ ہی رہے گا. لیکن آداب اس کے یہی ہے کہ عبد کے ساتھ استعمال کیا جائے. جزاکم اللہ. اور 4 منٹ ہمارے پاس ہے. کوئی اور سوال ہے؟
انشاءاللہ صدر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو دعا کرا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیے. ہفتے کے دن انشاءاللہ وقت کے 8:30 کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ شروع ہوگی کلاس. دعا فرمائیں پلیز. الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انکا انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک من موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه طه وياسين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.